وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. پہلی رکعت یعنی پہلی جو اس کی تکبیر ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضع الیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں، اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے، اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رفع الیدین کرنا ہے، تیسری میں آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مکمل ہو گیا. دوسری طرف تو بتایا ثابت نہیں ہے، تو یہ نماز جنازہ والا بھی ہو گیا. الصلاۃ والسلام خاتم النبیین. میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم لوگ میت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ محروم میرے والد صاحب ہیں جو تبلیغ جماعت میں ہمیشہ رہتے تھے اور اللہ کے بندے تھے، اور یہ مرنے سے پہلے بھی ان کو اپنی نماز پوری مکمل کر کے گئے ہیں. تو اللہ نے تو انہیں مومن بنایا ہے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہیں نا تو اپنے والد کی والدہ کی نماز جنازے خود پڑھائیں، اور اس میں ہے آپ سیکھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. اور دعا جو کریں میت کی جو دعا کریں وہ قبر کے اوپر کریں، وہ الگ سے جا کے نہیں کریں. اور تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ان کی اولاد ہے، ان کے گھر والے ہیں اور جو بھی ان کے رشتہ دار وہیں رک جائیں اور وہاں پہ اتنی دیر تک دعا کریں، آدھی گھنٹہ 1 گھنٹہ، تاکہ ان کو سوال جواب آسانی ہو جائیں. یہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی یعنی جس کا والد ہے یا والدہ ہے جب انتقال ہو جائے تو قبر کے اوپر دعا کرے تاکہ ان کو سوال جواب میں آسانی ہو. تو میرے بزرگ اور دوستو، دعائیں ہر ٹائم کرتے رہو. ان کے لیے نہیں ہے کہ جب بھی نماز میں، پانچوں نماز میں ہم لوگ دعا کریں گے وہ ان تک پہنچتی ہے. وہ پوچھتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ یہ رحمت کس نے بھیجی ہے؟ بولتا ہے یہ تمہاری اولاد ہے، جو نیک اولاد ہے اس نے تمہارے لیے رحمت بھیجی ہے. تو ہمیں تو اپنے ماں باپ سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جنت ہی ماں باپ ہے. سب سے خوش نصیب وہی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو ماں باپ کے کہنے پہ چلتا ہے، ماں باپ کا حکم مانتا ہے، تو وہی سب سے بہترین انسان ہے. بولتا دنیا میں سب سے مالدار وہی انسان ہے. تو اپنی کیونکہ اس کی ماں تو جنت ہے اور باپ اس کا جنت کا دروازہ ہے. جب یہ دونوں ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس مال کیا کام ہے؟ مال تو وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک کچرے کے ڈھیر میں ایک بکری مری ہوئی تھی. بولتا ہے صحابہ کو بولا کہ آپ اس کو خرید سکتے ہو؟ تو بولا ایک ریال میں خریدتے ہو؟ کون ہے خریدنے والا؟ وہ بولا نہیں، ہم لوگ نہیں خرید، کیونکہ وہ کچرا ہے. تو اس لیے جو بولتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی یہی حیثیت ہے جو یہ بکری کی حیثیت ہے. تو میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنا ایمان کو مضبوط کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ، نبی پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ. تو جب تک آپ ایمان نہیں لاؤ گے آپ سچے مسلمان نہیں ہیں. کچھ بھی ہو، نماز مت چھوڑو. بولتا ہے نا نماز جو فرض ہے وہ پڑھو، یہ تو اوبلیگیٹری ہے، یہ ہمیں کرنا ہی ہمارا فرض ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہوئے گا. کچھ بھی ہو جائے گا، کیا بولتا ہے نا کہ کتنی بھی مصیبت آئے نماز نہیں چھوڑنی. اگر نماز نہیں چھوڑو گے تو کوئی مصیبت آئے گی نہیں. نماز نبی کے طریقے سے پڑھو، بابوں کے طریقے سے مت پڑھو، نبی کے طریقے سے پڑھو. جو یہ ہمارا جو سچا مسلمانوں کا ہیرو ہے، اس کے طریقے سے پڑھو. یہ پورا نبی کے طریقے سے ہی کرتا ہے، قرآن اور حدیث سے سناتا ہے. بابا لوگ ہمیں قرآن اور حدیث سناتا ہے کہ فلانا بابا نے ایسے کہا، فلانا بابا نے ویسے کہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. جو بھی ہمیں کرنا ہے قرآن کے حساب سے، قرآن تو کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور میری قرآن کو سب مل کر میری قرآن کو تھام لو اور اسے مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بڑھو. تو اللہ کی کتاب کو جو چھوڑے گا، جو جھٹلائے گا، وہ جہنمی ہے. جو تھوڑی بہت بھی قرآن آتی ہے اسے سمجھو اور غور سے سنو. اور جب قرآن اللہ تعالیٰ بتایا نا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا، یہ تمہارے لیے یہ ذکر، سب سے بڑا ذکر ہی قرآن ہے. قرآن کو گھر والے ہیں، جو تمہارا یعنی دکان، اگر آپ کو کاروبار ہے، بزنس ہے، سب گھر والے بیٹھ کے اس کے بعد اس کا ذکر سنو. تمہارے کاروبار میں برکت ہوئے گی، تمہارے گھر میں برکت ہوئے گی اور خدا کی رحمت آئے گی، سب مصیبتیں دور ہو جائے گی. تو قرآن ہمارا
امام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ 23 سال میں اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب کیونکہ نبی تو واپس آئیں گے نہیں، تو ہمیں قرآن سے ہی، یہ نبی کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے جو نبی کے اوپر اتاری ہے، ہمیں اس کے اوپر ہی چلنا ہے، اس کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ موت سب کو آنا ہے، آج نہیں تو کل آئے گا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ تو میرے بھائیوں، موت کی تیاری کرو، اور ہمیں نماز بالکل نہیں چھوڑنی، اپنے ماں باپ کی اسے خدمت کرو، اور یہ ویڈیوز پوری دنیا کے اندر پہنچاؤ کہ ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں دوسرے